سب سے پہلے تو آپ کا جو اسکل سیٹ ہے اس کو جتنا امپروو کر سکیں آپ کریں. جو کرتے ہیں اس میں آپ یو شوڈ بی بیسٹ ایٹ واٹ یو ڈو. اس میں آپ کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے. اگر آپ کو کام آتا ہے, آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے اور آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا, کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو آپ کا چانس نہیں ہے. آپ کو کام بھی آنا چاہیے, آپ کو اس کو پریزنٹ بھی کرنا آنا چاہیے. ہر ایک کمپنی کی ویب سائٹ ہے, اس پہ جابس پوسٹ ہوتی رہتی ہیں, جیسے فیس بک ہے fb.com/careers/jobs. آپ اس پہ اپلائی کریں. اپلائی کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اتنی بڑا انٹرپرائز آپ کی سی وی سے امپریس ہوگا یا نہیں. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے. پاکستانیز کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ انٹرنیٹ کو سے فائدہ اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے نا 1% بھی انٹرنیٹ کو اچھے سے نہیں یوز کر رہے. ہمارے ٹپیکل طریقے سے اگر سوچیں گے تو ٹیکنالوجی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر براڈ مائنڈیڈ ہو کے سوچیں گے تو ٹیکنالوجی سے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ آپ کا بیسٹ کمپینین ہے اور اس کو یوز کرنا سیکھیں. گوگل کو یوز کرنا سیکھیں. ایک چیز پکڑیں اور اسی میں اچھے سے ہو جائیں, بہت اچھے بیسٹ آف بیسٹ ہو جائیں, کوئی بندہ چیلنج نہ کر سکے. لیول پہ جب آپ آئیں گے تو تب آپ کامیاب. بھی پرابلم جو موسٹلی میں دیکھتا ہوں جو ایمرجنگ قسم کے لوگ ہیں ان میں یہ آتی ہے کہ انگلش بولنی نہیں آتی ہے, انگلش میں سیکھ نہیں سکتے. آپ ٹرائی تو کریں, آپ اخبار پڑھیں, آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ گانے سنیں, آپ مطلب جو بھی آپ کر سکتے ہیں انگلش امپروومنٹ کے لیے. مطلب ہر روز آپ اپنے اندر ایک تھرسٹ پیدا کریں کہ ایک نئی چیز سیکھنی ہے. السلام علیکم ایوری ون. آج میں طارق کے ساتھ ہوں. طارق دبئی میں رہتے ہیں اور فیس بک میں کام کرتے ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جہلم ویلی سے ہے. چکوٹی سے آگے کتنی دور آپ نے بتایا؟ تقریباً جو ہے نا 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے اگر آپ پیدل جائیں. چکوٹی سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں, چکوٹی سے شروع ہوتا ہے. اور چکوٹی سے پہلے اگر آپ چناری سے پہلے اگر آپ سامنے کی طرف دریا پار کریں تو وہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں, جیپس وغیرہ, تو وہ ہائر کر کے جائیں تو ایک جگہ آتی ہے پانڈو سیکٹر. تو وہاں سے قریباً آلموسٹ 2-2.25 گھنٹے پیدل اگر آپ اچھے چلنے والے ہیں تو ہوگا. اگر آپ لیٹ سے زیادہ واک نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. پھر وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ 2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں. اچھا, تو لیکن اگر وہ جو 50 فیملیز آپ کے گاؤں میں رہتی ہیں, اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی فی الحال تو کچھ نہیں. ہمارے لاسٹ قریباً 8 سال میں نا کوئی 15 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ نہ ہی ڈسپینسری ہے اور نہ ہی کوئی یعنی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی سلوشن ہے, نہ ہی گاڑی جاتی ہے. تو اس لیے زیادہ تر جو ہے نا وہ تھی لیڈیز جو ڈلیوری کے لیے یا اس طرح کے قریباً 15 ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اٹھا کے ان کو کندھے پہ جو چارپائی وغیرہ ہوتی ہے اس پہ اٹھا کے لوگ لے کے آتے ہیں. 2 گھنٹے میں تو ڈلیوری ہو جاتی ہے, وہ تو نیچے تک پہنچتے تک تو بچہ باہر آ جائے گا. تو ابھی لوگوں نے تھوڑا بہت یہ کیا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سٹی میں موو کر لیتے ہیں اپنی لیڈیز کو. اچھا, تو جب پریگننٹ ہوتی تھوڑا سا جو نا بالکل تو تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اچھا, تو ابھی کافی بہتر ہے اس حساب سے ہے. لیکن یہ کہ ابھی ہم آپ کو بتایا تھا کہ ہم میں روڈ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. ہم نے کمیونٹی کو ادھر تھوڑا ایکٹیو کیا کہ یار آپ لوگ نا پرسنلی گورنمنٹس کو اپروچ کیا, بٹ انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہوا. تو کمیونٹی کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ ایک جو اپنا مال مویشی ہے نا تو آپ لوگ دیں اس چیز میں, سڑک میں. اور میں بھی ہیلپ کروں گا, میں بھی ٹرائی کروں گا ڈونیشنز اکٹھی کرنے کی. تو وہاں سے ہم ایک پہاڑ کو کاٹ کے جو ہے نا وہ لے کے گئے ہیں سڑک. ابھی آلموسٹ 75% کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا, تو اس کے بعد بس ابھی بھی کام جاری ہے. اچھا, پرائیویٹلی خود ہی بنا رہے ہیں؟ پرائیویٹلی خود بنا رہے ہیں اور زیرو گورنمنٹ کی کوئی اس میں وہ پارٹیسپیشن نہیں ہے. اچھا, تو آپ اسی گاؤں میں بڑے ہوئے تھے یا کسی اور؟ بالکل جی, میں اسی گاؤں میں بڑا ہوا ہوں اور اسی گاؤں میں پڑھا لکھا ہوں. یعنی کہ 5th تک وہاں پہ ہے, لیکن
گاؤں میں 5th تک اسکول بھی ہے؟ 5th تک اسکول ہے، گورنمنٹ کا اسکول ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اسکول میں کوئی ٹیچر نہیں آتا. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہیں پہ گاؤں کے جو 5ویں 8ویں پڑھا ہوا ہے اس کو 2-4 ہزار روپے ٹیچر دے گا اور وہ اس کی جگہ بس برائے نام جو بندہ کھڑا کر دیں گے، بس ٹھیک ہے. تو آپ بھی انہیں برائے نام ٹیچروں سے پڑھ گئے؟ اس وقت شاید میں لکی تھا کہ اس وقت ایک ٹیچر تھا جو کہ ساتھ والے گاؤں کے تھا، وہ پڑھاتے تھے اور اچھے پڑھاتے تھے، انہوں نے اچھا پڑھایا ہمیں تو. لیکن وہ اب بوڑھے ہو گئے تو ریٹائر ہو گئے اب، لیکن اس کے بعد کوئی بھی حال نہیں رہا کیونکہ وہ لوکل تھے، واحد ٹیچر تھے جو لوکل تھے تو ہمارے گاؤں میں آتے تھے. 5ویں تک میں نے وہاں پڑھا. اس کے بعد پھر ساتھ والے گاؤں میں، ساتھ ایک کلی گبر کے نام سے ایک گاؤں ہے، ادھر پڑھا 6th 7th and 8th. تو اس میں وہاں پہ جانا پڑتا تھا صبح قریباً 2-2.25 گھنٹے اٹھ کے پیدل چلنا ہے. آپ نے جانا ہے 8 بجے پہنچنا ہے، یعنی 5 بجے آپ نے اٹھنا ہے، 6 بجے وہاں سے نکلنا ہے تو آپ 8:30 تک پہنچ پائیں گے. وہاں پہ جا کے پڑھا، یعنی کہ مڈل تک وہاں پڑھا. اور کبھی لیٹ سے وہاں پہ نا سنو کا ایریا ہے، یعنی کہ اوپر پہاڑی ہے، درمیان سے جب جاتے ہیں تو سنو ہوتی ہے سردیوں میں بڑی زیادہ. تو پھر وہاں پہ ابو کے دوست تھے، کچھ ریلیٹیوز ہی ہیں تو ان کے گھر رہنا ہم نے. اگر لیٹ سے سنو ہوا ہے یا رین ہے یا کچھ اور اس طرح کا ایشو ہو گیا ہے، نہیں تو موسٹلی یہ تھا کہ شام پہ واپس آ جانا. 5-6 بجے پہنچتے تھے واپس. اس کے بعد جب 8th وہاں کر لیا، پھر ایک اور اس سے آگے ایک اور گاؤں ہے، بلکہ نیچے آپ جہاں چکوٹھی کے ساتھ سامنے نا گجر بانڈی کے نام سے گاؤں ہے، وہاں پہ ہائی اسکول ہے. تو 9th 10th وہاں سے کی. وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ چلنا پڑتا تھا. وہاں 5 بجے آپ گھر سے نکلیں گے تب آپ اسکول پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ تو کافی ان ایون ٹائم کی ماؤنٹین سے اتر کے نیچے آنا پڑتا ہے. تقریباً 3 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں نیچے آنے میں. اور موسٹلی جو ہے نا کوشش کرتے تھے کہ وہیں رہ جائیں، لیکن جب ویکینڈ پہ یا لیٹ سے میرے ابو جو ہے نا وہ آرمی میں سے، تو انہوں نے جب آنا ہے 1 مہینے کے لیے یا کچھ بھی، تو میں نے ہر روز آنا ہے اور ہر روز جانا ہے. تو 9th 10th وہاں سے کی. 10th کے بعد جب مظفر آباد موو ہونے کی کوشش کی کہ مظفر آباد میں مین کالج ہے جو گورنمنٹ کا کالج تھا، تو 2 مہینے گزرے تھے تو زلزلہ ہو گیا. تو اب زلزلے نے کیا کیا کہ سارا کچھ بکھیر دیا ہے، گھر شر ختم ہو گئے. اور انفارچونیٹلی اس وقت زلزلے میں ہی میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو کافی معاملات بالکل ہی بگڑ گئے. پھر 6 مہینے سال ادھر ہی رہے، پھر لاہور شفٹ ہو گئے. تو لاہور میں نے آئی کام میں داخلہ لیا. اس میں کچھ مزہ نہیں آیا آئی کام میں، تو میں نے کہا یار یہ نہیں ہے. تو اب فادر شادی جو ہے نا گاؤں گئے تو فادر نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے آپ کو، فوج میں کروا دیں یا آگے پڑھنا ہے یا کچھ اور پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. تو میں نے ایسے ہی رینڈملی بول دیا ہاں پڑھنا ہے. ابو جو ہے نا فوج میں، مطلب ابھی کام نہیں کرنا، پڑھنا ہے. تو کیا پڑھنا ہے، ایسے بول دیا کمپیوٹر پڑھنا ہے. تو وہ ریسنٹلی کوئی وزٹ کیا تھا اسلام آباد میں، سویڈش کالج کے نام سے ایک کالج تھا جو کہ ڈپلوما آف اسٹیٹ انجینئر کرواتا تھا. تو ادھر شروع کیا آ کے، ماموں میرے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کے پاس رہا اور پڑھنا سٹارٹ کیا. 2 سال پڑھا تو تیسرے سال کی، مطلب 2 سال کے بعد چھٹیوں پہ گیا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو آئی واز لائک اکیلا بیٹا تھا اور میرا تایا چاچا کوئی بھی نہیں تھا. تو اٹ واز سو ہارڈ. بہرحال کیسے تیسے کر کے لاسٹ ایئر تھوڑی بہت جمع پونجی تھی جو ابو نے میرے نام پہ فکس کی ہوئی تھی پڑھائی کے لیے. تو لاسٹ ایئر میں نے کوئی 1,00,000 روپے تھے تو اس سے لاسٹ ایئر پورا کیا، کمپلیٹ کر لیے ڈگری. اس کے بعد جی جاب کا مسئلہ ہو گیا کہ اب جاب کیسے ڈھونڈیں، گھر بھی چلانا ہے. اور اسی ایونٹس کے درمیان میں میری شادی بھی ہو گئی. تو اب گھر بھی چلانا ہے، دادی ہیں، چھوٹی بہن ہیں، تو کیسے کیا کریں. اسلام آباد آیا تو ٹرائی کیا، کچھ نہیں ملا. واپس گاؤں چلا گیا، چناری ادھر جگہ ہے. تو ادھر NRSP اس وقت ایک تنظیم ہوتی تھی، ان کو کمپیوٹر انسٹرکٹر چاہیے. تو چھوٹا موٹا پڑھا تھا، آفس یہ مطلب پنگے ونگے لے کے سیکھا تھا. تو ان کے کہا جی ہم آپ کو کمپیوٹرز بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جگہ بھی دیتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہمیں بس بچوں کو پڑھائیں، آپ کو ہم 500 روپے پر منتھ فی بچہ دیتے ہیں. تو 10-15 بچے ہو گئے تو ان کو تھوڑا بہت پڑھائے. 6 مہینے وہ کیا، ساتھ ہی وہ تنظیم کلوز ہو گئی. اب کیا کریں، اب واپس اسلام آباد جب آئے تو حالات آلریڈی خراب ہو چکے تھے. تو کیا کیا کہ بڑا یہ زبردست اسٹوری ہے کہ میں نے کوئی 50 CVs پرنٹ کر کے نا تو پاس رکھی. تو G11 اور I8 کے ہر پلازے کی ہر شاپ میں گیا
کہ یار مجھے کوئی نوکری دے دو, کچھ بھی ہے میں یہ کر سکتا ہوں, اس طرح یہ DAE کیا ہے, تھوڑا بہت کمپیوٹر بھی آتا ہے, تو مجھے کوئی نوکری دے دو یار. تو آلموسٹ میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی آفس چھوڑا ہوگا ان پلازا میں. تو آلموسٹ 10-15 کالز آئی کہ جی ٹھیک ہے جی آ جائیں. کچھ لوگوں نے کام جو ہے نا آپ کو 4,000 سیلری دیں گے, 5,000 سیلری دیں گے. یہ ہے 2009 کے اینڈ کی بات. بہرحال کچھ کا مجھے بھی نہیں لگا. اب لیٹ سے جی ایک کیبل لگانے والے تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ٹیکنیشین چاہیے کیبل کے لیے. تو انہوں نے کہا یار کمپیوٹر پڑا ہے تو اب کیبل کا کیا کرنا. تو وہ ساتھ کزن تھا ایک, اس کو لگوا دیا. اس کے بعد مطلب 3-4 جو دوست تھے جن کے پاس جابس نہیں تھی یا اچھی نہیں تھی, جو میں نے محنت کی, جو ملے ہمیں لیڈز تو ان کے دیے کہ آپ لوگ کریں. دوسرے دن اس طرح ہوا کہ میرے ماموں کی ایمبیسی کے ساتھ جو ہے نا, وہ ایمبیسی میں کام کرتے ہیں, تو ساتھ ایک ایپل کا آتھورائز سروس سینٹر تھا. تو انہوں نے کوئی بات کی کہ اس طرح میرا بانجا جو ہے وہ DAE کیا ہے کمپیوٹر میں, تو آپ کا بھی کمپیوٹر کا بزنس ہے تو اس کو آپ رکھ لیں. صبح میں چلا گیا جی, وہاں پہ جو تھے صاحب ان سے ملا کافی اچھے سے, اور فرسٹ ٹائم میں نے ایپل کے کمپیوٹرز دیکھے. DAE میں اچھا تھا, لیکن آپ کو کوالٹی آف اسٹڈی کا آپ کو آئیڈیا ہے پاکستان میں کیسا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی یا پریکٹیکل کہہ لیں تو کوئی خاص نہیں سکھایا گیا. تو ٹھیک تھا, بہرحال ہمیں ایپل کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ایپل ہوتا کیا ہے. تو میں نے دیکھا یار یہ کچھ میرے کام کی چیز ہے, لیٹس ڈو اٹ. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پہلے 2 مہینے کچھ نہیں دیں گے. میں نے کہا اوکے کچھ نہ دیں. بہرحال اسٹارٹ کیا وہاں سے. تو انہوں نے وہاں پہ لیب تھی, کوئی 15 لڑکے تھے جو کہ کمپیوٹر یعنی ایپل کے کمپیوٹر کھولتے تھے, جوڑتے تھے, ان کی سروس سپورٹ ونڈوز نیٹ ورک سب کی. تو پہلے 1 مہینہ تو انہوں نے مجھ سے وہ پرانے والے سفید والے مانیٹر ہوتے تھے وہ صاف کروائے ایک قریباً مہینہ پورا کہ جی آپ نے سروس کرنی ہے. میں کہا ٹھیک ہے اوکے سروس کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ساتھ جو ہے نا وہ سیکھنے کا تھا کہ یار اٹس انٹرسٹنگ کہ جی ایپل کے یہ ایک نیا آپریٹنگ سسٹم ہے, یہ کیسے کھولتے ہیں. بہرحال کافی دوستی وستی بنا لی. اچھا جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے میں نے کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ کچھ سیکھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں. بہرحال بڑا اچھا رہا وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. بہت مشکل حالات میں وہ کیا, کیونکہ ساتھ ہی جی 1 مہینہ گزرا, دوسرے مہینے وہ باس نے کہا جی آپ کی 6,000 سیلری لگ گئی. میں کہا واو گریٹ امیزنگ. تو 6,000 پہ اسٹارٹ کر لیا جی. آہستہ آہستہ سیکھتے گئے. پھر ساتھ ہی جو ہے نا وہ گاؤں میں فیملی تھی تو پرابلم ہونا شروع ہو گئی کہ اگر میں یہاں سے چھٹی کرتا ہوں تو کام نہیں چلتا, یہاں پہ پیچھے کون کام کرے گا, یا وہ کمپنی میں تھوڑی اسٹرکٹ تھی چھٹیوں کے معاملے. تو میں نے فیملی کو کہا آپ جی اسلام آباد میرے پاس آ جائیں. اب 6,000 سیلری ہے آپ کی اور 7,000 آپ کا کرایہ گھر کا. تو بہرحال ایک دوست تھا وابڈا میں, اس نے ساتھ کافی ہیلپ کی کہ جی میں بھی ساتھ آپ کے رہتا ہوں تو کرتے ہیں یار کچھ معاملات بہتر کرتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب پارٹ ٹائم کام سٹارٹ کیا. اس کے بعد 6 بجے چھٹی کرنی, باہر دیکھنا کسی کے کمپیوٹر کے ایشوز ہیں, کسی کے نیٹ ورک کے پرابلم ہیں تھوڑے بہت. کچھ عرصہ چلا, لیکن جب کام ملنا بند ہوا تو اب کیا کریں جی 6,000 میں تو گزارا نہیں ہونے والا. تو ایک ہوٹل تھا ادھر, اس میں نے سٹارٹ کیا کہ جی شام میں جو ہے نا ویٹری کرتے ہیں جی, دن میں کام کرتے ہیں شام میں ویٹری کرتے ہیں. اب وہ رات جا کے 4 بجے بند ہو. اب 4 بجے وہاں سے آنا ہے, 5 بجے سونا ہے, 8 بجے پھر آفس پہنچنا ہے. تو اٹ واز اے نائٹ میں 2-3 مہینے چلایا لیکن نہیں چل سکا. پھر واپس جی ابھی کمپیوٹر کا ہی کوئی لیڈ ڈھونڈتا ہے. کمپیوٹر کا لیڈ ذرا ڈھونڈے, کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور آہستہ آہستہ پھر پڑھنا شروع کیا کہ جی پتہ لگا یہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے کوئی ایپل کی, تو وہ کر لیں آپ تو کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. میں کہا اوکے. اب اس کا کانٹینٹ وغیرہ ڈھونڈا ایپل سے, ان نے کمپنی نہیں بلکہ پرچیز کر کے دیا کانٹینٹ. وہ پڑھنا شروع کیا, رات 2 بجے تک گھر بیٹھ کے پڑھنا. وائف نے کہنا کہ یار یہ ابھی 2 بج گئے, ابھی سو جائیں صبح, پھر جو ہے نا وہ اٹھ کے آفس بھی جانا ہے. تو میں کہا چلو سو جاتے ہیں. تو وہ سمجھ لیں بہت اچھے سے پڑھا میں نے. ایپل سرٹیفائڈ میک ٹیکنیشین کی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے جو آپ کو آتھرائز کرتی ہے کہ آپ ایپل کی جو پروڈکٹس ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں, ان کا ہارڈ ویئر اسپیشلی کھول سکتے ہیں اور سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو ایپل کے سروس سینٹر پہ آپ کام نہیں کر سکتے. ان کا ایک پورٹل ہوتا ہے, اس کی ایکسیس آپ کو تبھی ملتی ہے ریپیئرز ڈالنے کے لیے جب آپ ایک ایپل سرٹیفائڈ میک ٹیکنیشین ہو. بہرحال وہ
کی میں نے قریباً 6 مہینے کی تیاری کے بعد ماشاءاللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو گیا. 2 پیپرز ہوتے ہیں, ایک سافٹ ویئر کا ہوتا ہے, ایک ہارڈ ویئر کا ہوتا ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو گیا, بہت اچھے سے پڑھا. اب اوکے تنخواہ ہو گئی قریباً 10,000, لیکن 10,000 میں بھی گزارا نا مشکل. اب میں نے کہا لیٹس ٹرائی مارکیٹنگ. میں نے جو وہاں پہ باس تھے ان کو کہا کہ سر میں ابھی نا مارکیٹنگ کا میرا دل ہے کہ مارکیٹنگ میں ڈپارٹمنٹ میں مجھے بھیجیں. تو مجھے ٹیکنیکل تو آتا ہی ہے, کافی بہتر ہو گیا, لیکن ابھی مارکیٹنگ اس حساب سے کرتے. اب 6 مہینے مارکیٹنگ میں گیا, لیکن رسپانس اس حساب سے نہیں آیا جس سے آنا چاہیے تھا یا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اب اس طرح ہوا, جو لیب کا ایڈمنسٹریٹر تھا بندہ, اس کی جاب لگ گئی کہیں اور مجھے باس نے کہا جی آپ ٹیکنیکل بھی ہیں اور سب سے سینئر بھی ہیں, تو آپ لیب کے ایڈمنسٹریٹر بن جائیں تو آپ آ جائیں. میں وہاں پہ لیب کا ایڈمنسٹریٹر بن گیا. اب آلموسٹ 18 لوگوں کی ٹیم تھی, اس کو مینیج کرنا ہے. کوئی بھی ریپیئرز کے ایشوز ہیں, ایپل سے چیٹس کرنی ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور میں پلگ کروں گا کہ انگلش. اب جب ڈی اے کیا تو انگلش کا نام و نشان بھی نہیں ہے جی, بس ایسے ہی ہے, انگلش کوئی نہیں ہے. اب وہاں پہ کیا کرنا میں نے, ایسے ہی جو ہے نا جو دوست یار جن کے ساتھ اچھی انٹریکشن ہے یا تھوڑا سا وہ ہے, ان کے ساتھ ایسے ہی انگلش بولنا بغیر کسی مطلب ٹوٹی پھوٹی کچھ بھی بولنا یار. ان نے کہنا یار یہ کیا بولا, میں نے کہا سو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے بولو کچھ جو آتا ہے, ٹھیک ہے وہ تو بول رہا ہوں نا بھائی. تو لیکن اس سے یہ ہے کہ کانفیڈنس کافی بڑھ گیا. اب ایپل کے ساتھ جو چیٹ ہونی تو وہ میں نے کرنی, کیونکہ میں بلنٹ تھا اور میں گھبراتا نہیں تھا کہ یار انگلش کچھ غلط ملط نکل جائے گا. جو کریکشن کر دی کسی نے تو وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, نہیں کی تو ایسے ہی بولتے تھے. پھر اخبار پڑھنا, پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا کسی سے سنا کہ جی آپ اخبار پڑھیں تو آپ کی انگلش امپروو, انگلش گانے سنے تو امپروو ہوتی ہے, تو انگلش گانے سننے اسٹارٹ کیے. بہرحال کافی اس سے اچھا فائدہ ہوا. تو ساتھ ہی ایڈمنسٹریٹر بنے تو کوئی 2-3 مہینے ہوئے تھے, تو کیپٹل ٹی وی میں ایک ایشوز آ گئے. وہاں پہ کوئی کافی سارے کمپیوٹرز دیے ہم نے, تو وہاں پہ ایشو آ گیا. ریڈ ہوتا ہے, جو آپ اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ سن رہا تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ ریڈ کیا ہوتا ہے. کہ لیٹ سے ہارڈ ڈرائیوز 5 ہارڈ ڈرائیوز ہیں 1 TB کی, ان کو سنگل پارٹیشن میں 5 TB بنانا ہے, تو اس کے لیے ریڈ استعمال ہوتا ہے, سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ریڈ. تو میں نے قریباً 3-4 لڑکے بھیجے وہاں پہ, تو ان سے ریڈ نہیں بنا پورا دن. میں نے کہا وہ مینیجر کی کال آئی کہ یار یہ کس طرح لوگ بھیج رہے ہیں, وہ نہیں رہا. میں نے کہا چلے میں 8 بجے آف کر کے آتا ہوں, تو میں خود آپ کو بنا دیتا ہوں. میں گیا وہاں پہ 8 بجے آف کر کے, تو 5 منٹ کا کام تھا وہ کر دیا ان کو. ان کا یار آپ ہمارے ساتھ پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ میں کہا بالکل ہی آ جائیں گے, کیوں نہیں, اس طرح کریں آپ, میں آپ کو کال کرتا ہوں. دوسرے دن انہوں نے کال کی کہ اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا ویکینسی ہے, لیکن ہم ابھی فوراً آپ کو 25,000 روپے رکھیں گے, تو بعد میں ہم جو ہے نا آپ کی 35 کر دیں گے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اوکے لیٹس ڈو اٹ. بال وہاں سے چھوڑا اور کیپٹل ٹی وی میں آ گیا. وہاں پہ میں 3rd امپلائی ہائر ہوا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. تو آلموسٹ ہر چیز کو ٹچ کیا, ہر چیز, یعنی براڈ کاسٹ اکوپمنٹ لگایا, IT کا سارا معاملہ دیکھا. پھر شام میں ایک شفٹ انچارج رہا کچھ عرصہ, یعنی کہ آخر میں جب, تو 2.5 سال وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ بہت لرننگ ہوئی, اور مطلب مجھے یاد ہے کہ میں نے کنزیکٹیولی 8 مہینے تک کوئی آف نہیں لی, اور کبھی کبھی 2-3 دن آفس میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو طاہر القادری صاحب کا ایک دھرنا آیا تھا, تو اس دوران میں 3 دن لگاتار آفس میں ہی رہا بغیر سوئے. تو کافی وہاں پہ بہت گرومنگ ہوئی, بہت مزہ آیا, یعنی کہ ٹیکنیکل معاملات دیکھے. ہمارے مینیجر بہت اچھے تھے جن نے صحیح پراپر طریقے سے ہمیں پش کیا ٹو دا لمٹس کہ آپ سیکھیں کیسے. تو وہاں سے اب وہاں پہ بھی ایک آپ کی لمٹ لائف ہے ایک کمپنی میں, وہ پوری جب ہوئی, تو اب پوری نہیں ہوئی تھی تو مجھے ایک اور وہاں پہ سیلریز کا ایشو ہو گیا کہ سیلریز ملنی بند ہو گئی. تو میں نے کہا اب تو ایسے نہیں چلے گا. ایک اور سافٹ ویئر ہاؤس تھا, وہاں پہ ایک جاب آئی کہ آپ کو IT مینیجر چاہیے تھی. میک تو مجھے پہلے سے بہت اچھا آتا تھا, اور ونڈوز کا بھی وہاں سے سیکھا. بلکہ اس میں ایک درمیان میں ایک سٹوری ہے کہ کیپٹل ٹی وی میں ایک دن اس طرح ہوا کہ شام کی شفٹ کا میں انچارج تھا, تو مجھے مینیجر کہہ کے چلے گئے کہ آپ نے نا 10 سسٹم لگوانے ہیں فلاں روم میں آ رہے ہیں. تو میں نے آگے لڑکے سے ان کو بول دیا کہ جی آپ 10 سسٹم لگا دو. انہوں نے سسٹم تو لگا دیے, لیکن اس میں سافٹ ویئر کچھ نہیں انسٹال کیا. اب یہ ایک اور پرابلم ہو گئی, وہ صبح بندے آئے تو ان میں سافٹ ویئر ہی نہیں ہے. تو کیا کیا جائے جی, مجھے کال کر لی 2 بجے کہ آپ جی آفس پہنچے. میں آفس گیا جی, مینیجر
صاحب نے تو میرے جو ہے نا کلاس لینی شروع کر دی کہ آپ جو ہے نا وہ ارسپانسیبل تھے, اس طرح نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو اسٹارٹ کیا, انہوں نے کہا جی آپ ابھی گھر جائیں, یو آر آؤٹ. اوکے, بڑی پریشانی کے ساتھ میں گھر واپس چلا گیا. اب اسسٹنٹ مینیجر صاحب تھوڑے سے اچھے ریلیشن تھے, تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں ابھی. میں چلا گیا گھر. اس وقت ریئلائز ہوا کہ سنگل اسٹریم آف انکم آپ کو کچھ نہیں دے سکتی, تو آپ کو طارق صاحب کچھ اور بھی ساتھ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے یو آر آؤٹ. تو اس نے کیا ٹریگر کیا کہ سب سے جو آسان چیز ہے وہ فری لانسنگ ہے. سب سے آسان جو چیز ہے وہ فری لانسنگ ہے. یہ ایک چیز ٹریگر کی. اب کوئی وہ نہیں ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ کیا جائے. تو اب کیسے کیا جائے, دیٹ از اے بگ کوشچن. کوئی مینٹرشپ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آج تک کوئی ایسا بندہ ملا نہیں ہے جو جس نے فری لانس کی ہو یا انٹرنیٹ سے پیسے بنائے ہوں یا آن لائن کوئی کام کیا ہو. اور دوسری بات کہ اپنا کام کیسے کرے. میں نے کہا اوکے, پورا ویک بیٹھا, میں صرف کھانا کھایا ہے, اس کے بعد واش روم جانا ہے, کھانا کھانا ہے, 4 گھنٹے سونا ہے, اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اسٹڈی کرنا ہے. فائیور کیا ہوتی ہے, اپ ورک کی پوری ویب سائٹ اس کی جو ہے نا وہ میں نے پڑھ ڈالی کہ یار کیسے جو ہے نا وہ کرنا ہے آپ. تو اس سے بہت اچھی گرومنگ ملی کہ یار کہ ہاؤ اٹ ورکس. کوئی ٹیچر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا, سب خود کیا یوٹیوب سے. اور اس سے وہ ٹیسٹ پاس کیے, جو ٹیسٹ اس کے ہوتے تھے, اس کو کوئی ریڈینیس ٹیسٹ ہوتا تھا, اس طرح کا کچھ ہوا تھا. تو وہ سب جو آئی ٹی میں وہ جو معاملات تھے وہ کیے, کہ آئی ٹی کے جو ہے ٹیسٹ تھے وہ پاس کیے. ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی چیز ہے کہ آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہاؤ اٹ ورکس, ہاؤ اٹ ریئلی, مطلب کہ آپ ارن کیسے کرتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ کہ آپ پیمنٹ کیسے آئے گی, اور اس طرح کے بہت سارے ہزاروں کوشچن ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں. وہ سب چیز بیٹھ کے وہاں سے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی, لوگوں کی جو گوگل سرچ تھا, گوگل سرچ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ اچھا تھا ماشاء اللہ, تو اس نے کافی گروم کیا. اور ایک چیز تیار کیا کہ ہر روز کچھ بھی ہو جائے 2 گھنٹے اس کو دینے, کچھ بھی ہو جائے, بیڈز کرنی ہے, نیا پڑھنا ہے, وٹ ایور. 1 ویک کے بعد مجھے آفس سے کال آ گئی کہ جی آپ واپس آ جائیں. میں واپس پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو واپس رکھ رہے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اوکے. اس کے بعد یہ جو سمجھ لیں ایک دھکا لگا. تو ہر روز میں نے کہا کچھ اور کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, نہیں کھایا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ 2 گھنٹے کبھی نہیں چھوڑے. اس کے بعد کہ وہ 2 گھنٹے میں نے کرنے ہی کرنے, بڈ کرنی ہے, فائیور کو دیکھنا ہے. فائیور اس وقت اتنا نہیں دیکھا, اپ ورک پہ میں بہت زیادہ زور دیا کیونکہ مجھے لگا کہ اٹس گڈ پلیٹ فارم. کم از کم 6 مہینے گزر گئے تو جاب کوئی نہیں ملی. رپلائی آنا تھا 6 مہینے بعد. ایک پولینڈ کا بندہ تھا, اس کا پرنٹر نہیں انسٹال ہو رہا تھا, وہ جاب ملی مجھے کہ جی آپ $40 کا میرا پہلا وہ کام تھا. تو میں نے ریموٹ لیا ٹیم ویور کے تھرو, اور اس کو پرنٹر انسٹال, اس نے $40 بھیج دیے. اس طرح کرتے کرتے اگلے 6 مہینے میں نے $221 بنا لیے. اب وہ ویب سائٹ میں تو سامنے تو نظر آ رہے ہیں بٹ جیب میں نہیں, تو دیٹ از اے پرابلم. اب میں نے کہا جی چلیں نکالتے ہیں جی, یہ پیسے نکالتے ہیں. پیسے بینک میں جمع ہو گئے ہیں, $222 جو ہے ان کے اپ ورک پہ پڑے ہوئے ہیں. ہاں بھائی, پھر کیا ہوا؟ اب میں نے سوچا جی اب نکلواتے ہیں. تو وڈرا ہوا جی سارا ہے, مجھے ابھی یاد ہے $103 کا ڈالر پڑا تھا. اب میرا بینک ایسا تھا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا بینک کا, کہ وہ بس اللہ ہی حافظ تھی. تو انہوں نے کہہ دیا جی ہمارا چیک جو ہے نا وہ پتہ نہیں خراب ہو گیا ہے, کراچی سے گم ہو گیا ہے, ڈلیوری میں گم ہو گیا یہ چیک ہمارا. میں نے کہا اچھا. تو اب کافی جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہوا کہ یار بھائی صاحب, طارق صاحب ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا, یہ بس آن لائن پیسے ہوتے ہیں, فزیکل نہیں آتے. تو تھوڑا سا وہ ہوپ ڈاؤن ہونی شروع ہوئی. لگا پھر میں کہا چلو میں بھی. تو کوئی 1 مہینے بعد نا ایک دن میسج آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جی 21,000 کچھ روپے جو ہے نا وہ ڈپازٹ ہوئے. بڑا خوش ہوا, جا کے خوشی سے نکلوائے کہ جی یہ آپ تو واقعی میں پیسے مل گئے جی. تو اس کے بعد جب پیسے آئے تو میں نے تیار کیا کہ جو 2 گھنٹے میں لگاتار کرنا ہے اس کو اب جو ہے نا وہ 4 گھنٹے کر اسٹارٹ کیا. آہستہ آہستہ 4 گھنٹے جب کیا تو اچھا رسپانس آنا شروع ہوا. ساتھ جاب بھی چل رہی ہے, ساتھ 4 گھنٹے کر رہے ہیں. پھر ایک آسٹریلین کلائنٹ ملا کہ صبح ان کے 8 بجے مجھے اٹھ کے نا, ان کے 9 بجے اٹھ کے مجھے بیٹھنا ہوتا تھا
کہ آپ نے جو ہے نا کلائنٹس کے ساتھ آنا ہے. اس وقت آئی ٹی کمپنی تھی کہ آئی ٹی میں آپ نے سپورٹ دینی ہے ہمارے کلائنٹس کو 9 بجے سے. اب پاکستان میں وہ جو ہے نا رات کے 3 بجے ہوتے تھے, تو اب 12 بجے آفس سے جانا تو 3 بجے جو ہے نا وہ آپ نے اٹھ کے کرنا ہے, کام شروع کرنا ہے. وہ بڑا مشکل سٹارٹ رہا کہ صبح صبح اٹھ کے کیسے کیا جائے, کبھی اتنی اٹھنے کی عادت نہیں تھی, لیکن وہ بہت اچھا چلا. پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا پروجیکٹس ملتے گئے, اور اتنی دیر میں جو ہے نا وہ کیپٹل ٹی وی سے بھی سیلریز کے ایشوز ہوئے تھے. دوسری کمپنی میں جاب کرنا سٹارٹ کر دی. تو اب 2 جاب سٹارٹ کی میں نے. صبح 9 سے لے کر 7 بجے تک شام میں سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنا ہے, اور اس کے بعد شام آنا ہے 7 بجے اور 8 بجے تک گھر کو ٹائم دینا ہے, تھوڑا بہت کھانا پینا ہے اور سو جانا ہے. اور گھر والوں کو کہنا ہے مجھے پورے 11 بجے اٹھا دیں. اب 11 بجے اٹھنا ہے اور کیپٹل ٹی وی چلے جائیں, رات پوری ادھر جاب کرنی ہے, اور صبح 8 بجے پھر واپس آنا. اور ویکینڈ پہ کبھی کہیں چھٹی مل گئی تو 3 گھنٹے ایوریج یعنی سونا شروع ہو گیا. اب 6 مہینے بعد اس طرح ہوا کہ مجھے پرابلم ہو گئی کہ ایک دن میں بائک پہ جا رہا تھا, تو اس طرح ہلکی سی جو ہے نا وہ ہلکی تھی ٹریفک, ہلکی سی اونگ آ گئی, یعنی کہ ہلکا سا سمجھ لیں ایک بلنک کیا کہ سیکنڈ کے لیے میں سو گیا بھائی, تو ادھر ہی گر گئی کیونکہ نیند اتنی زیادہ تھی. 6 مہینے ہو گئے تھے اس چیز. تو اس دن سوچا نہیں جی اب بس ہو گئی ہے. آپ جو ہے نا وہ جتنا ٹائم میں ادھر دوسرے سافٹ ویئر اس کو دے رہا ہوں یا کیپٹل ٹی وی کو دے رہا ہوں, اتنا جو ہے نا سافٹ ویئر اس کو دیتے ہیں اور اتنا ہی فری لانس کو دیتے ہیں. فری لانس اس وقت بہت اچھا ہو گیا تھا. میں آلموسٹ مور دین اراؤنڈ $200 سکون سے بناتا تھا چھوٹا موٹا کام کر کے. ایک جاب چھوڑی, سافٹ ویئر ہاؤس میں رکھی, اور اس کے بعد فری لانس پہ, اپ ورک پہ اور فائیور پہ بھی آ گیا کہ فائیور پہ بھی بناتے ہیں گگس کہ کیا کیا ہوتا ہے, ادھر سے بھی جو ہے نا وہ بناتے ہیں. کرتے کرتے بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا. $500 آنا شروع ہو گئے منتھلی, کبھی جو ہے نا $800, کبھی $1000 آ گئے. اس کے بعد ایک دن جی خبر آئی کہ جی یہ سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے نا پاکستان سے جو ہے نا اپنے وہ آپریشن کلوز کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اوکے. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا بندوبست کر لیں, تو ہم تو جا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. فری لانس اس وقت مجھے اتنا ہو گیا تھا کہ جتنا میں وہاں سے کماتا تھا اس سے میں آلموسٹ 1.5 ٹائمز زیادہ ہی میں کماتا تھا فری لانس. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم فل ٹائم فری لانس کو دیتے ہیں. جس دن وہ جاب گئی اسی دن مجھے ایک لاس اینجلس سے ایک بندہ اپروچ کرتا ہے کہ ہمارے پاس 14 میک منیز ہیں, سونی کے فلمز کے لیے ایک کمپنی کام کرتی ہے, اس کا ڈیٹا سینٹر ہے اس میں, تو ایشو آ رہا ہے پرمیشن کا. ہم نے کافی 4-5 بندے ٹرائی کر لیے ہیں لیکن ان سے حل نہیں ہو رہا وہ, تو آپ اگر کر دیں تو ہم آپ کو جتنے مرضی آپ پیسے کہیں گے پے کروں. میں نے کہا میں $37 پر آ لوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہو تو آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس پہ 5-6 گھنٹے کام کیا, اور وہ میں نے سب کے سب معاملات سالو کر. اس بندے نے کہا آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ جاتے, آپ ہمارے ساتھ 8 گھنٹے آ جائیں. سب بالکل جی آ جاتے ہیں, کیوں نہیں. اسی دن میری دوسری جاب ختم ہوئی تھی, تو میں نے کہا تو ویسے ہی جاتے ہیں. تو ادھر سٹارٹ کر لیا. پہلے صرف ایز اے میک اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ جاب ملی کہ میک کا بندہ ہے, یہ میک ٹھیک کرے گا اور سارے اس طرح. بعد میں انہوں نے پھر نیٹ ورک کی اور ونڈوز اور ویب کے حوالے سے سب رسپانسبلٹیز دے دی. تو آہستہ آہستہ ادھر میری جاب پکی ہو گئی. $12 پر آور پہ جو ہے نا وہ جاب سٹارٹ ہو گئی. ساتھ وہ کرنی, ساتھ جو ہے نا وہ فری لانس کے اپنے پروجیکٹس کرنے, آفس 365 کی مائگریشنز کرنی, ای میل مائگریشن کرنی, فائیور کے کلائنٹ دیکھنے, اپ ورک کے کلائنٹ دیکھنے. موسٹلی لوگوں کو اپ ورک سے اٹھا کے جو ہے نا وہ لوکل پہ لے آیا, پے پال کا اکاؤنٹ بنایا خود سے ٹویک کر کے کہ جی کس طرح ہے. دبئی میں ایک دوست تھا, اس کو کہا جی اپنا اکاؤنٹ دو, اس سے لنک کیا, مطلب ورک اراؤنڈس کیے. اور ایسے ویز میں نے فائنڈ کر لیے کہ پے پال, پیونیر اور ان چیزوں پہ میں پیمنٹس لے سکتا تھا, کیونکہ اپ ورک 20% کاٹتا تھا, تو اس کو بچانے کے لیے کلائنٹ بھی اس کو پے کرنے کے لیے وہ ریڈی نہیں ہوتا تھا, تو اس لیے وہ کرنا شروع. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اتنے زیادہ پروجیکٹس اور وہ ہو گئے پہلے سال میں 2014 میں کہ سنبھلے نہیں جاتے تھے, تو نیند بالکل ختم کر دی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کبھی کبھی 36 گھنٹے 48 گھنٹے ایسے ہی جاگتے رہتے. کام ہی اتنا ہوتا تھا کہ ہر سائڈ سے جو نا پنگ ہو رہی ہے. 8-10 گھنٹے کام کرنے اس کمپنی کے ساتھ پوری رات, کیونکہ وہ وہاں پہ US میں 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہے. رات میں قریباً 9 بجے میں سٹارٹ کرتا تھا اور صبح 7-7:30 بجے جو ہے نا وہ کمپنی کے ساتھ ختم کرتا.
ادھر سے انگلش وغیرہ امپروو کرنے میں بہت جو ہے نا وہ ہیلپ ملی، اور ایک پتہ لگا کہ امریکنز کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ہے نا وہ کس طرح کی اپروچ رکھتے ہیں لوگ، اور کام کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور کیا چیز کہنی ہے، ان کو گھیرنا کیسے ہے، ان کو کنونس کیسے کرنا ہے، کون سی ورڈنگ یوز کرنی ہے. پھر وہ ایک میں نے ڈرافٹ بنا کے رکھ لیا کہ یہ جو ہے نا یہ پراپر یہ فریز یا یہ کور لیٹر جو ہے نا بندے کو ہٹ کرتا ہے. اب جو بھی جاب آنی تو اس میں تھوڑی بہت چینج کر کے نا وہی چیز پیسٹ مار دینی کہ جی آئی کین ڈو دس جاب ان اے ویری گڈ وے، اور آئی ڈیڈ فلاں پروجیکٹ، اور فلاں میرا فیڈ بیک دیکھ لو. ساتھ ساتھ لنکڈ ان کی جو ہے نا وہ ڈال دینی کہ جی یہ لنکڈ ان میں میری اتنی ریکمنڈیشنز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کام کیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے نا اپ ورک کی جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ بھیج دینی ان کو کہ جی یہ دیکھیں بندے کا یہی میں نے کام کیا تھا، وہ کتنا خوش ہے، اس نے 5 اسٹار دیا وغیرہ. تو اس طرح چلتا رہا. تو پہلے سال میں سمجھ لیں 0 سوشل ایکٹیویٹیز میں نے کی، کسی شادی میں نہیں کیا، کوئی ویکینڈ آف نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. بس گھر بیٹھنا ہے، 3-4 گھنٹے سونا ہے، اور اٹھ کے بس کمپیوٹر پہ بیٹھ جانا ہے، کام کرنا شروع کر دینا ہے. ای میلز پڑھنی ہے. ایک بھی ای میلز، یہ ابھی بھی پرانی عادت ہے کہ ایک بھی ای میل آپ کو میرے ان باکس میں ان ریڈ نہیں ملے گی. سب ای میل پراپر فولڈرز میں ہوں گی، پراپر جو ہے ریڈ ہوئی ہوں گی. ایکشن اس پہ ڈلا ہوا ہوگا کہ جی اگر لیٹ سے نیکسٹ ایکشن اس پہ ڈالنا ہے یا فلیگ کرنا ہے اس کو. تو اس طرح وہ ساتھ ساتھ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنا، ساتھ ساتھ پھر چھوٹے موٹے اور پنگے بھی لینے کہ جی فیس بک ایڈز کیسے چلتے ہیں، اس کے بعد گوگل ایڈورڈز کیسے یوز کرتے ہیں، ویب سائٹس 1-2 خود سے ورڈ پریس کیسے یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا. تو یعنی کہ کافی سارے معاملات میں جو ہے نا وہ ڈیپ ڈائیو کرنا. تو قریباً 2-1 سال تو انتہائی زیادہ کیا، لیکن اس کے بعد تھوڑی سی سیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی کہ یار آپ سوئیں گے نہیں تو معدے کے پرابلمز ہونا شروع ہو گئے کہ آپ کو روٹی نہیں ہضم ہوگی. تو پھر تھوڑا سا کام کیا، پھر مطلب ٹھیک ٹھاک پیسے ویسے بھی اللہ نے دیے، اور کلائنٹس بھی ملے، آگے ریفرنسز بھی بہت ملے. پھر ایک لڑکا اسسٹنٹ رکھا کہ یار وہ ہیلپ آؤٹ کرے جو چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں، لائک ڈاکیومنٹیشن ہے، اس طرح کی چیزیں. تو اس میں معاملات کافی بہتر گئے. پھر ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ 12 اپریل 2018 کو ایک ای میل آتی ہے لنکڈ ان پہ کہ جی ہمارے نا فیس بک کے لیے ہمیں ایک مکسڈ ایکسپیرینس کے ساتھ جس میں ونڈوز اور میک اور ہر چیز کا جس کے پاس تجربہ ہو وہ بندہ چاہیے ہمارے دبئی آفس کے لیے. تو کیا آپ کرنا پسند کریں گے یا نہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں یہ فیک چیز ہے، کیونکہ فیک کا کافی آتے رہتے تھے. تو پھر میں نے جا کے ڈومین ویریفائی کیا کہ واقعی یہ فیس بک کے ڈومین سے ای میل آئی ہے. پھر بندے کو ویریفائی کیا وہ لیجٹ ہے یا نہیں، اس کی لنکڈ ان کی پروفائل نکالی، اس کی جو ہے نا وہ کیا نا پرانی پوسٹ نکالی، اس کی فیس بک کو ڈگ ڈاؤن کیا کہ واقعی یہ لیجٹ بندہ ہے بھی یا ایسے ہی کوئی مجھے کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اوکے لیٹس ڈو اٹ. اگر کوئی مجھے کیریئر وائز گروتھ ملتی ہے تو بالکل آئی بی مور دین ہیپی ٹو ڈو دیٹ. تو اس نے کہا بالکل جی کیوں نہیں. وہاں سے سٹارٹ کیا میں نے. انہوں نے کہا جی پہلا جی فون اسکریننگ ہوگی، آپ سے 10 جو ہے نا وہ ٹیکنیکل کوسچنس پوچھے جائیں. اب ان کوسچن سے پہلے جو ہے نا یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹرویو سمجھتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ جی اب انٹرویو آ گیا کیا ہے. میں نے کیا کیا، سب سے پہلے فیس بک کے بارے میں پڑھا. فیس بک ہے کیا ہے، فیس بک کیا کام کرتا ہے، اس کی فلاسفی کیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ کہ اس کے ٹولز کون سے ہیں، اور اس کی جو کمپنی ویلیوز کون سی ہیں. یہ چیز مجھے امریکن کمپنیز کے ساتھ کام کر کے پتہ لگا تھا کہ وہ لوگ اپنی ویلیوز پہ واقعی کیئر کرتے ہیں کہ جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے پڑھا کافی کہ اس کے بعد گلاس ڈور پہ جا کے پڑھا کہ فیس بک میں جاب کرنا کیسا ہے، کیریئر وائز کیسا ہے آپ کے لیے. اس کے بعد پیسے کتنے ملتے ہیں، ایوریج سیلری جو میری جاب پوسٹ ہے اس کے لیے کتنی ہے. تو اس حساب سے یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو فلی پریپیئر کیا کوسچنس کے ساتھ. تو پہلا فون اسکریننگ انٹرویو اسٹارٹ ہوا جی. آئرلینڈ سے بندے نے کال کی جی کہ 10 کوسچن تھے ٹیکنیکل. تو ان کو میں نے یہ سوچا ہوا تھا پہلے سے کہ میں نے جو رٹا والا سسٹم ہے وہ نہیں کرنا بھائی. جو سمجھنے والا ہے وہ ایک ریکروٹر ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایک ٹیکنیکل پرسن ہے بھی ہے یا نہیں. تو بہرحال اس سٹیج کو ہم نے کراس کر لیا. تو اس سٹیج کو جب کراس کر لیا ہم نے تو اب دوسرا انٹرویو اس نے کہا جی آن لائن ہوگا. ادھر سے
DC से वीडियो कॉल। मैं कहा ओके। अब वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे भी टेक्निकल क्वेश्चन हुए, फिर एक सिंगापुर से इंटरव्यू हुआ, फिर एक इजराइल से इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपको ऑन साइट दुबई बुलाना चाहते हैं, जहाँ पे फेस टू फेस जो है ना वो आपके 4 इंटरव्यूज। तो अब जिस बंदे के साथ भी इंटरव्यू होता था उसका पहले मैं प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल देखता था, फेसबुक प्रोफाइल देखता था, उसको असेस करता था कि जी ये बंदा जो है ना कैसे सोचता है, इसकी फेसबुक पे किस टाइप का कंटेंट है। उसके बाद उसकी कोई स्पीच में कोशिश करता था निकाल देता था। उससे क्या होता था कि उसका एक्सेंट जो बोलने का स्टाइल है वो समझ आता था कि कैसे ये बोलेगा तो मैं क्या क्वेश्चन के मैं समझ भी पाऊंगा अच्छे से या नहीं। तो उस एक्सेंट को थोड़ा बहुत सुनने से जो है ना वो काफ़ी हेल्प मिली मुझे। अब उसके बाद क्या करना शुरू किया कि 4 इंटरव्यू यहाँ पे हुए, आ गया वहाँ से। एक तो चीज़ मैंने कहा कि हाईली कॉन्फिडेंट होना चाहिए मुझे, जो कि मैं रहा, और जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। फिर अमेरिकन के साथ काम करके यूरोपियन के साथ एक चीज़ पता लग गई थी कि उनका वे ऑफ वर्क क्या है, या उनका स्टाइल क्या है काम करने का। तो उसी हिसाब से अब लेट से एक क्वेश्चन हुआ मुझसे कि अगर एक साइड पे कंपनी का हेड बैठा है और एक साइड पे जो है ना वो 10 बंदे मीटिंग रूम में बैठे हैं और उनको कोई इशू आ रहा है, तो आप प्रेफर किसको करोगे? तो अब अगर हम पाकिस्तानी स्टाइल से सोचते तो ऑफ कोर्स वो कंपनी का मालिक है उसको करें, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो हेड है कंपनी का उसको कोई वर्क अराउंड दूँ और उसको कोई छोटा मोटा वर्क अराउंड करके दूँ, और सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा उन 10 बंदों को कि क्या पता दूसरी साइड पे कॉन्फ्रेंस में या कॉल पे 50 बंदा बैठा हो तो 60 बंदों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए हमें। तो इट वाज अ गुड। और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि उनको हमारे उससे कोई लेना देना नहीं, हमने किया क्या है या क्या है, उनको इस अप्रोच से लेना देना है कि आप सोचते कैसे हैं, आप काम कैसे करते हैं, आपकी जो है ना वो डे टू डे रूटीन क्या है, आप जो है ना वो इनोवेटिव आइडियाज़ रखते हैं या नहीं, आप जो है ना चेंज लाना चाहते हैं या कि एक ही रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखी। उसके बाद आपका बिहेवियर, यानी बंदे को वो तो कहते हैं कि ट्रेन कर लेंगे हम आराम से, कोई मसला नहीं, ट्रेनिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या बंदा ट्रेन होना चाहता है, क्या बंदा और सीखना चाहता है? तो इस हिसाब से जो है ना वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो बहरहाल काफ़ी बेहतर हुआ इंटरव्यू, मुझे मैं हाईली कॉन्फिडेंट था कि जी हो जाएगा। तो अल्लाह ने किया जो है ना वो हो गया। फिर जो है ना उन्होंने 1-1.5 हफ्ता ले लिया कि जी आपका जो है ना हम देखेंगे कि आप उधर इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स को भेजेंगे आपके जो है ना इंटरव्यू फीडबैक कि वाकई आप डिज़र्व भी करते हैं या नहीं। तो 1 वीक के बाद फिर एक ईमेल आती है कि जी इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स वर ट्रूली इम्प्रेस्ड विद योर स्किल्स एंड बिहेवियर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी कि क्या क्या चीज़ हम असेस कर रहे हैं और असेस की है। और फिर उन्होंने कहा जी लेट्स डू ऑफर कॉल। तो प्रॉपर एक मीटिंग सेट होती है कि जिसमें आपको जो है ना वो ऑफ़र दी जाती है कि ये हम आपको पे करेंगे, ये आपकी फैसिलिटीज़ होंगी, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये बंदा आपका मैनेजर होगा, कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। उसमें थोड़े बहुत ट्वीक करवाए मैंने कि जी ये इस तरह करें। तो थोड़ा बहुत उनने माना, थोड़ा बहुत हमने माना, तो मामला काफ़ी हद तक तय पा गए। फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुआ कि आयरलैंड का वीज़ा जो है ना वो कैसे लगवाया जाए। हर चीज़ उन्होंने हेल्प आउट की, लेकिन वो डिले हो गया, काफ़ी डिले हो, कम से कम 2 महीने डिले हो गया कि वीज़ा नहीं आ रहा, वीज़ा का प्रॉब्लम है। और उसके बाद बहुत टाइम लग रहा है और हायरिंग डेट जो है ना वो गुजर जानी है। फिर हायरिंग डेट आगे की गई, मतलब 25 अगस्त को हायर होना था, फिर 6 अक्टूबर हो गई। तो अल्लाह ने किया वीज़ा भी आ गया। फिर गए वहाँ पे ओरिएंटेशन हुई, उन्होंने अपनी कंपनी कल्चर के बारे में बताया कि क्या होता है, किस तरह होता है, नए प्रोसेस बताए जो कि पहले नहीं सीखे थे। फिर वापस इधर आगे दुबई में काम स्टार्ट कर दिया और अभी भी जो है ना बस अच्छे से काम कर रहे हैं इधर से। और फ्रीलांस फिर उसके बाद करना जो है ना वो कुछ हद तक छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी। लेकिन अभी भी मैं काफ़ी सारे जो लोग हैं जो पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं कि हम कैसे आप वर्क फाइवर या उस पर सक्सीड हो सकते हैं, तो उनके लिए मैंने जो अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कोई भी अच्छी चीज़
नज़र आए तो वो पोस्ट कर दी, कोई उनका क्वेश्चन हुआ तो काफ़ी सारे दोस्तों को मोटिवेशन वगैरह देते रहते हैं कि कैसे हम सक्सीड कर सकते हैं और कैसे जो है ना वो लेट से लोग पूछते हैं क्वेश्चन, अपवर्क की प्रोफाइल नहीं अप्रूव हो रही, फलां नहीं हो रही, इस तरह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बहरहाल कोशिश करते हैं जो हो सके। ये बताइए कि आज आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया कि अब आप रेगुलर एजुकेशन को कोई ख़ास घास नहीं डालते, आप समझते हैं कि 10% वो मैटर करती है। हम उस 10% को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 10 साल मैट्रिक में, 2 साल इंटर में, 2 साल से 4 साल क्या नाम है बैचलर करने में, 16 साल अपनी ज़िंदगी बैचलर तक पहुंचने में लगाते हैं। अगर हम उन 16 साल की जगह 16 साल में 2-3 साल पढ़ के 12 साल काम करते होते, शागिर्दी करते होते या फेसबुक जैसी कंपनी वाले कल्चर के अंदर होते, तो वो हम किस किस्म के इंसान पैदा करते, सुपरमैन नहीं पैदा कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहता हूँ, मुझसे लोग एडवाइस लेते हैं कि मेरा बेटे ने अभी मैट्रिक किया, मैं क्या करूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप ठीक है, ओके, हम अभी हमारे पास अल्टरनेट नहीं है जो दूसरी एजुकेशन है उसका, इसलिए मैं कहता हूँ सुबह बच्चे को भेजें, बच्चे को घर से कह के भेजें कि भाई साहब जो भी करना है वो स्कूल में करो, वापस आके आपने स्कूल या कॉलेज का कुछ नहीं करना, उधर से टीचर को अच्छे से सुनो और आ जाओ। वापस आके उसको किसी भी टेक्निकल कोर्स में डाल दें या सेकंड ऑप्शन या किसी भी कंप्यूटर शॉप, किसी भी जो वो पढ़ रहा है, लेट्स से जी वो पढ़ रहा है जी किसी आर्ट में पढ़ रहा है, आर्ट के स्कूल में, तो उसको शाम में किसी भी आर्ट की शॉप पे बिठा दें। वो कंप्यूटर पढ़ रहा है, उसको किसी कंप्यूटर की शॉप पे बिठा दें, उसको कहें जी फ्री में काम करो, शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 9 बजे तक काम करो, उसके बाद वापस आओ, सो जाओ, सुबह स्कूल जाओ और अगले दिन फिर उधर जाओ। उससे क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो सीख जाए, प्रैक्टिकल लाइफ के जो कि काम करते कैसे हैं, काम की वैल्यू क्या है। कुछ अरसे बाद ऑफ कोर्स उसको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत उसको पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद उसकी स्किल सेट, जब वो बैचलर्स या उससे निकलेगा बाहर तो वो एक तैयार शुदा इंसान होगा अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे पैसे बनाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए। अगर आप 4 साल उसके बैचलर्स में ज़ाया करवा देते हैं, जब वो निकलेगा उसने धक्के ही खाने, उसने सबसे पहला तो उसके जहन में होना है कि जी मैंने बैचलर्स किया है और मैंने बहुत बड़ी जो है ना वो बला हासिल कर लिया और मुझे अब नौकरी नहीं मिल रही, 6 महीने उसको नौकरी नहीं मिली, तो उसकी सारी मोटिवेशन जाती रहेगी। वो अपने आप को एक जो है ना वो नकारा इंसान समझना शुरू कर देगा कि मैं कर ही कुछ नहीं सकता, कि मेरा है ही कुछ नहीं है, बैचलर्स का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अगर उसने कोई टेक्निकल कोर्स किया होगा, कोई काम किया होगा, कुछ भी काम किया होगा, ये नहीं कहता कि आप कंप्यूटर या किसी कुछ भी काम किया होगा, तो उसको क्या होगा कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ। किसी भी कंपनी में जाएगा उसको हाथों हाथ लोग लेंगे कि यार ये बंदा काम कर सकता है, ये सिर्फ फ्रेश नहीं है, ये सिर्फ इसने जो है ना कॉलेज जाके टाइम ज़ाया नहीं किया, बल्कि इसने काम किया हुआ है, इसका एक्सपीरियंस है, इसको पता है ये कैसे करना है। अगर एक ग्रेजुएट की सैलरी 10,000 लगती है तो ऐसे बंदे की सैलरी 15,000 लगेगी। मैं अगर अपने आप को बताऊं कि कैपिटल टीवी में मैंने जब जॉब की तो मैं शिफ्ट इंचार्ज रहा, तो मेरे अंडर कम से कम भी जो है ना 10 से 12 लड़के जो है ना वो मास्टर्स थे, जिनमें से 2-3 तो डबल MA उनने किया हुआ था, इंग्लिश और अराउंड कोई और, तो उसमें, लेकिन उनकी सैलरी भी मुझसे कहीं ज़्यादा कम थी, उनकी जो है ना वो स्किल सेट भी कहीं ज़्यादा कम था, उनका जो है ना वो यानी ओहदा मेरे से कहीं ज़्यादा कम था, और मैं DAE किया हुआ था और मेरे अंडर काम करते थे। उसकी वजह एक ही थी कि मैंने काम किया हुआ था और वो फ्रेशली जो है ना वो कॉलेज से निकल के आए हुए थे, और कॉलेज से निकल के आने वालों का भी ये हाल था कि उनसे एक चीज़ क्वेश्चन पूछ लो कि ये कैसे होता है तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उनको पता ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो आपको बता सके कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। अच्छा, आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम इस काबिल नहीं है, तो फिर उस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को दिलवाना क्यों ज़रूरी है? देखें, अभी पाकिस्तान काफ़ी बेहतर हो रहा है। अभी यहाँ पे जब मैं दुबई में आया तो मैंने कुछ 10 स्कूल विज़िट किए अपने बच्चों के लिए स्पेशली, तो उनमें से सबसे जो मुझे अच्छा लगा कि जिसमें सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी है, जिसमें किताबों का बोझ आप पे नहीं लादा जाता, जिसमें जो है ना आपको रट्टा नहीं लगाया जाता कि आपने ये ऐसे याद करके आना है। याद वाला लफ्ज़ यहाँ पे भी आया, उस स्कूल से फ़ौरन रिजेक्ट की। उनसे पूछा मैंने कि वाई, क्यों मैं आपके स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करूँ, क्यों, वाई, मेरा बच्चा एक मेरा एसेट है, तो उसको मैं क्यों आपके स्कूल में दाखिल, इसका मुझे आंसर दें। हम जी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, और भी स्कूल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, आप मुझे ये बताएं आप पढ़ाते कैसे।
تو میں برٹش امریکن اسکول اور بہت سارے بڑے بڑے اسکولس میں گیا، لگا مجھے اچھا نہیں لگا. مجھے ایک اسکول اچھا لگا، اس میں جو ہے نا میں گیا. انہوں نے کیا کہا، ہم بچوں کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں کہ جی بچہ اسکول آنے سے گھبرائے نہ، ناراض نہ ہو، صبح ماں باپ کو تنگ نہ کرے کہ جی میں نے اسکول نہیں جانا. میری بیٹی FS2 میں ابھی گئی ہے، تو اس کو پہلے 2 مہینے صرف انہوں نے نا کھیلنے پہ رکھا کہ آپ چیزوں کے ساتھ، لیکن اس کھیلنے میں بھی اسٹڈی ہے. تو اب اس میں ریپلیسمنٹ کا ابھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی لوگ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کی طرف جا رہے ہیں، اور تھوڑی سی جو ہے نا آپ جیسے ریان بھائی ہیں، دوسرے لوگ تھوڑی بہت کوشش کر کے، یا جو لوگ پڑھائی کے حوالے سے انفلوئنس کرتے ہیں، یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا اسپیکرز ہیں عام حالات میں، تو وہ لوگ جو ٹریننگز کورسز ان کے معاملات میں جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو، تو اس طرف جائیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے. اس کے بعد پاکستان میں کسی بندے کو، یہ میں کہتا ہوں مجھے بھی لینا چاہیے، ہر بندے کو کسی نہ کسی کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ صرف کنسیپٹ بیسڈ اسٹڈی، اس کے بعد کہ لیٹ سے جی ایک بچے کو جو ہے نا مستقبل کا سوچ ہے کہ اس بندے کو گوگل کے لیے تیار کرنا ہے، مائکروسافٹ کے لیے تیار کرنا ہے، اس بندے کو فلاں انڈسٹری کے لیے تیار کرنا ہے، تو اسی کی ایجوکیشن دی جائے. پہلے 5 سال جو ہے نا لکھنا پڑھنا سکھا دیا جائے، یعنی انگلش کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کلیئر کروائے جائیں کہ جی یہ ایسے بولا جاتا ہے، ایٹیکیٹ سکھائے جائیں. اس کے بعد رہنا سکھایا جائے، اپنی اچھی لائف گزارنی سکھائی جائے. اس کے بعد گھر کے بندے کے ساتھ بیہیو کرنا سکھایا جائے، کوئی دوسرا ملتا ہے اجنبی اس کے ساتھ بیہیو کرنا سکھایا جائے. اس کے بعد اس کو ایک پراپر طریقے سے لے کے چلا جائے کہ ہم نے اس بندے کو لیٹ سے جی ایویشن انڈسٹری میں لے کے جانا ہے، تو ایویشن کے متعلق سکھایا جائے کہ یہ جہاز کے اس قسم ہوتے ہیں، جہاز چلتا کیسے ہے، کیوں یہ جہاز اڑتا ہی کیوں ہے. پھر اس کو کوشچن کرنے سکھائے جائیں کہ جہاز اگر اڑتا ہے ہوا کے زور پہ اڑتا ہے تو ہوا کیسے جو ہے نا وہ اڑا لیتی ہے اس کو، اس کے اندر انجن میں کیا ہوتا ہے، اچھا فیول کیوں ڈلتا ہے جہاز میں. تو اس طرح یہ کوشچن کرنے سکھائیں گے. اب پاکستان میں ابھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کوشچن کر لیں تو وہ ٹیچرز آپ کو عجیب نظر سے لیتے ہیں، مطلب کیا کوشچن اس کا، تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ ڈسکریج ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوشچن کرنا آتا ہی نہیں. پھر جو اس کے ذہن میں پک بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی اندر ہی رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میں کس سے کوشچن کرنا ہے، اس نے یا تو آگے مجھے ڈانٹنا ہے، یا اس نے میری سیٹسفیکشن تک کوشچن کا جو نا آنسر نہیں دے پانا. تو اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں. ابھی میں اپنے بچوں کو پاکستان کی ایجوکیشن اور یہاں سے ایجوکیشن کے کمپیئر کرتا رہتا ہوں. ہر 5 دن بعد جب میں ویکینڈ پہ بیٹھتا ہوں ہوم ورک کے لیے تو میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں کہ ابھی ان کی سوچ میں اور پہلے کی سوچ میں کتنا چینج ہے، ان کی تعداد سوالات کی کتنی بڑی ہے، اس کے بعد ان کی سوچ کا انداز کیسے بدلا ہے. تو میں زمین آسمان کا فرق محسوس کرتا ہوں کہ وہاں سے میں پوچھتا ہوں بیٹا پاکستان میں اسکول اچھے تھے یا یہاں اچھے ہیں. اب چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ کیا مسئلہ تھا اور یہاں پہ کیا اچھا ہے. تو میری یہی سجیشن ہے، جو بھی آپ اگر کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں سوسائٹی کو تو اس کو انفلوئنس کر کے یہ کہیں کہ یہ جو ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اب کسی کام کا نہیں ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو باہر کی کنٹریز میں اچھا نہیں بنا سکتا، ادھر نہیں لے کے جا سکتا. اچھے سے جا کے مزدوری تو آپ کر لیں، پیٹرول پمپ پہ تو آپ جا کے گاڑی تو دھو لیں گے، لیکن آپ گاڑی بنانے والی کمپنی میں نہیں جا سکتے اس ایجوکیشن سسٹم کے بل. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اچھے کورسز کرنے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ہر روز بیٹھ کے ایک ہی انڈسٹری پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو گوگل کی ریسرچ کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی. اس کے لیے اگر قسمت سے کوئی انسٹیٹیوٹ پاکستان میں اسپیشلائز کرتا ہے اس میں تو اس میں جا کے داخلہ لینا پڑے گا. ہر روز 2 گھنٹے کے لیے شاید جائیں، اس پہ کرنا پڑے گا. سرٹیفیکیشن سرچ کرنی پڑیں گی. ابھی ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں سرٹیفیکیشن کرنے کا نا بڑا رواج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سرٹیفیکیشن ایسے ہی فضول ہے، جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا کچھ بھی جو ہے نا آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ میں یہاں تک پہنچا، ایپل کی سرٹیفکیشن کی جو 2-3 سرٹیفکیشنز ہیں وہ سٹارٹ کی. اس کے بعد گوگل ایڈورڈز کی سرٹیفکیشن کی. فیس بک ایڈز کا جو بلو پرنٹ بائی فیس بک ہے اس کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیشن کی. تو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن جتنی ضروری ہے اس سے زیادہ سرٹیفکیشنز کرنا یا سرٹیفکیٹس حاصل کرنا یا سیکھ کے سرٹیفکیٹس حاصل کرنا ضروری ہے. ابھی مائکروسافٹ کے بہت ساری وہ ہوتی ہیں سرٹیفکیشن. منی از آلسو پرابلم میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ کرنے والے ہوں، آپ کسی کو
کر کے دکھائیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ میں نے پڑھا ہے, کسی صاحب استطاعت کو یہ میں نے پڑھا ہے اور یہ میں پاس کر سکتا ہوں, تو 100% جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں آپ لوگوں کی, اگر آپ جو ہے نا کرنا چاہیں, کوئی ہیلپ چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ کی ول چاہیے, اس کے لیے آپ کرنا تو چاہیں, پہلے آپ کوشش تو سٹارٹ کریں, پہلے آپ کچھ اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ تو سیدھی کریں. آپ سوچنا تو سٹارٹ کریں کہ میں نے یہ بننا ہے, آپ سوچنا تو سٹارٹ کریں کہ میں نے پاکستان کو ادھر لے کے جانا ہے یا اس کا کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ بات میں یہ کہوں گا کہ گوگل یوز کرنا سیکھیں. گوگل کا یہ ہے کہ سرچ کرنا سیکھیں. جو آپ مجھ سے, ریحان بھائی سے یا کسی اور سے کوشچن کرتے ہیں نا کہ جی لیٹ سے آپ کوشچن کرتے ہیں جی آن لائن پیسے کیسے کماتے ہیں, یہی سوال آپ گوگل کو کریں. آپ اردو لکھ سکتے ہیں, آپ اردو میں گوگل پہ یہ ڈالیں, آپ کو کچھ نہ کچھ آ جائے گا. آپ یوٹیوب پہ ڈالیں, آج کل جی بورڈ کے نام سے اپلیکیشن اینڈرائڈ میں انسٹال کریں, جو ہے نا اس سے آپ جو ہے نا انگلش لکھ سکتے ہیں, آپ اس سے اردو لکھ سکتے ہیں, آپ بول کے اردو لکھ کے اس پہ سرچ کریں. کاپی پیسٹ تو ہر کوئی جانتا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے جو ہے نا وہ ہاؤ آئی کین اور آگے جو بھی آپ نے کرنا ہے ٹوٹی پوٹی سرچ کر دیں. میں آپ کو ایک لڑکے کی سناتا ہوں ہسٹری کہ وہ تھرڈ مطلب تیسری تک پڑھا ہے وہ بندہ, لیکن اس بندے کی گوگل سرچ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کچھ بھی سرچ کرے گا نا آن پوائنٹ وہ بندہ کرے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اگر ٹیکسٹ میسج لکھوانا ہو تو وہ مجھے میسج کرے گا کہ یار یہ مجھے ٹیکسٹ میسج لکھتے, لیکن اگر میں اس کو کہوں گا نا کمپیوٹر جو ہے نا وہ صحیح بوٹ نہیں ہو رہا, تو سب سے پہلے وہ گوگل کرے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایسی ویڈیو یا آرٹیکل نکال لائے گا جہاں پہ اس کا حال موجود ہو. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو چودھری گوگل یوز کرنا آ گیا تو آپ فری لانس کی دنیا میں, انٹرنیٹ کی دنیا کے چودھری. اگر آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا آرٹیکلز ہیں, ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز ہیں, ہر ایک ٹاپک پہ ویڈیو ہے, ہر ایک چیز پہ ویڈیو ہے. اس کو آپ دیکھیں, اس پہ جو ہے نا وہ اس کے نیچے کمنٹس کریں, اس کو شیئر کریں, فرینڈز میں شیئر کریں, اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی, اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. اور دوسرا کہوں گا کہ اچھے 10 لوگوں کی لسٹ بنا لیں اپنے حوالے سے. آپ جائے گوگل کریں کہ لیٹ سے جی آپ کمپیوٹر کے بزنس میں, آئی ٹی میں, ویب ڈیولپمنٹ میں ٹاپ 10 ڈیولپرز آف دا ورلڈ, ان کو سرچ کریں, ان کی پروفائلز پہ جائیں, فیس بک پروفائلز پہ جائیں, لنکڈ ان کی پروفائلز پہ جائیں, ان کو دیکھیں ان نے کیسے اپنی پروفائل کو بنایا ہوا ہے, وہ ہر روز کیا پوسٹ کرتے ہیں. ٹاپ 10 دنیا کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ڈھونڈیں, ان کو فالو کریں, ان کے معاملات دیکھیں روزمرہ کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ان کے کمنٹس جو لیٹ سے اس نے کوشچن کیا ہے, جیسے پچھلے دنوں ریحان بھائی نے ایک کوشچن کیا ہوا تھا کہ یہ کراچی کی کوئی شاہراہ تھی میرے خیال میں, کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم کیسے جو ہے نا اس پہ درخت لگا, اس کو گرین کیسے کر سکتے ہیں, یا کچھ اس طرح کوشچن. اس میں نیچے کمنٹس میں نا بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. پھر کوئی مسئلے کا کوئی آیا ہوا ہے, کوئی پوسٹ آئی ہے, اس پہ پڑھیں. دوسری بات, ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ بھی کریں. انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی لائف کو ایک مختص کریں, 1 گھنٹہ ہر چیز میں ایک نظم و ضبط پیدا کریں کہ جی آپ نے بنائیں 10 بجے میں نے سونا ہے, تو آپ کو سیلف کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ 10 بجے سو جائیں. آپ کو دن میں جو ہے نا آپ نے کہنا اپنے آپ کو میں نے جی 2 گھنٹے فری لانس کو یا 4 گھنٹے فری لانس کو دینا ہے, تو جو مرضی ہو جائے آپ کو وہ گھنٹے دینے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ایک دن ڈی موٹیویٹ ہوں گے, ایک دن آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ آج رہ گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا. آہستہ آہستہ آپ کے وہ معاملات خراب ہونے چاہیے. ایک دن ہوگا وہ آپ معاملہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے آپ میں کنسسٹنسی پیدا کریں. کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو شوق چڑھا ہے جی میں نے گرافک ڈیزائنر بننا ہے, آپ نے 10 کورسز دیکھ لیے, 3 مہینے تک دیکھ لیے, چوتھے مہینے آپ ٹھس کر کے بیٹھ کے کہ یار اب نہیں ہو رہا, بس جی اب نہیں ہو رہا, کام بھی نہیں مل رہا. کیا پتا اگلے دن کوئی آپ کا کلائنٹ انتظار کر رہا ہو کہ اس سے کام مل رہا ہو. آپ کی فائبر پہ گگ بنا کے جو ہے نا آپ نے چھوڑ دی کہ خود سے ہی آرڈر آئیں گے, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. اس گگ کو ہر روز ٹویک کریں, اس گگ کے بارے میں پڑھیں, اس کے گگ کے بارے میں یوٹیوب پہ ہزاروں کے ویڈیوز ہیں کہ ہاؤ آئی کین میک مائی گگ پبلک اور ویزیبل, اور مطلب کہ دوسرے لوگوں کو کیسے زیادہ ویو کر سکتا ہوں, کیا کانٹینٹ, اس کا کانٹینٹ پراپر لکھیں. اپنا کور لیٹر اچھا بنائیں. کور لیٹر سے مراد یہ کہ وہ آپ کا فیس ہے. اگر آپ جنیرک کور لیٹر لکھیں گے کہ ایک ہی پوری رام کہانی لکھی ہوگی 10 پیجز کی, تو کسی نے نہیں پڑھنا. شارٹ رکھیں اس کو, 2-3 لائنوں میں آپ کا جو نا وہ پورا پرپز ہونا چاہیے. ہر ایک جو کیا نام ہے بڈ کرتے ہیں یا اگر آپ ورک پہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں کانٹینٹ چینج کریں اپنے کور لیٹر کا.
کیونکہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, مجھے لوگ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ایسے ادھر پہنچے. میں کہتا ہوں میں کبھی نمبر ایک تو بات میں نے ہمت نہیں آ رہی کہ ایک کام کرنا شروع کیا اس پہ لگا ہی رہا ہوں, وہ کرنا ہی کرنا, اس میں مطلب کہ چھوڑنا نہیں ہے, اس کو بس کرتے ہی رہنا. دوسری بات, جو بھی رینڈملی آپ جو نا ایسے گگز پہ یا اس پہ بڈز نہ کرتے جائیں. آپ ہر ایک جاب کو اچھے سے تھارولی پڑھیں, اس کا اپنے آپ سے کوشچن کریں آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس کا پوری ایچی بیچی لکھ دیں کہ جی یہ میں نے اس پہ پہلے کام کیا ہوا ہے, یہ چیز میں کر سکتا ہوں, اور اس طرح ہوگی. تھوڑا بہت اس کو گلانس دیں گے بندے کو تو بندہ امپریس ہو جائے گا, وہ کہے گا واقعی اس بندے نے یہ کام کیا ہوا تھا, مجھے اتنی ڈیٹیل سے بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اس طرح کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کی ورڈنگ بھی ٹھیک ہے. کلائنٹ کا جو ہے نا پراپر ویڈیوز دیکھیں کلائنٹ مینجمنٹ کی, کہ کلائنٹ کو کیسے گھیرنا ہے, کلائنٹ کو جو ہے نا وہ کیسے سیٹسفائی کرنا ہے, کون سے میں لفظ لکھوں تو کلائنٹ اٹریکٹ ہوگا. ایسے جو ہے نا وہ چرب زبانی والے لفظ لکھیں بڈ میں کہ بندہ جو ہے نا آپ سے امپریس ہو جائے. اور اس کے بعد موسٹلی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی اپ ورک کی پروفائل کیسے اپروو ہو رہی. یار بھائی آپ نے اس میں نا اپنا پورا وہ لکھا ہی نہیں ہے, آپ نے پوری اپنی وہ ہسٹری نہیں ڈالی, آپ نے مطلب ٹیسٹیمونیلز نہیں ڈالے, آپ نے جو آپ کی انٹروڈکشن ہے وہ صحیح نہیں ڈالا, آپ نے جو ہے نا وہ پوری ڈیٹیل ہی نہیں ڈالی. فرسٹ ٹائم جب میں نے اپ ورک کی پروفائل بنائی تو میں نے 1 ویک پورا دیا اس کو صرف پروفائل کو شائن کرنے کے لیے, ٹویک کرنے کے لیے. ہر روز آپ آ کے ایک ویڈیو دیکھیں اپنی اپ ورک کی پروفائل یا فائیور کی گگ کو اچھا کرنے کے لیے, دیکھیں آپ کو آرڈر کیسے نہیں آتا. اس کے بعد ہیلپ جو ہے نا وہ لینی ہو, فائیور کے اندر آلریڈی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیلپ ہے, اپ ورک کے اندر آٹومیٹکلی ہیلپ ہے. پھر ایک ہمارے پاکستانیوں کو عادت ہے کہ ہم پڑھنے کو نا اسکپ کرتے رہتے ہیں, ایک لائن پڑھی اس کو اسکپ کر کے 10ویں 15ویں لائن پہ چلے گی. ایسا نہیں ہے, ایک چیز پڑھنا اسٹارٹ کریے, اس کو پورا پڑھیں اور سمجھیں اس کو. تو یہی لاسٹ میری ایڈوائز ہے کہ اچھے سے جو ہے نا وہ کام کریں اور محنت کریں گے اور ایک چیز کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو ریحان بھائی آپ مجھے کمپنی دینے کا اور وزٹ کرنے کا, تو اٹس اے آنر فار می.